انور مسعود، ابو الخیر کشفی، رشید حسن خان. اچھا رشید حسن کو آپ جانتے ہی ہیں. طلحہ رضوی برق آپ کے بہار کے دانا پور کے. یہ رشید حسن بھائی بہار کے ہے نا؟ نہیں، رشید حسن خان تو شاہجہاں پور کے ہیں، جو کہ املے پر جو بڑا ان کا ہوا ہے، اردو املے پر جو بڑا. ہاں ہاں. پروفیسر طلحہ رضوی برق یہ آپ کے دانا پور کے ہیں، بہار کے میں. پروفیسر ڈاکٹر یعقوب عمر عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے صدر ہوتے تھے، ان سے ملا بھی. مولانا عبداللہ عباس نجبیزیہ کے والد. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب پر لکھا ہے. اس کے بعد اشعار بیجل کا منظوم ترجمہ، بیجل آفتاب جہر سوز و علمتاب، ان کی سوانح، سرپرست و اساتذہ بیجل، بیجل کے ممتاز شاگرد، بیجل کا ایک متنازع شعر، استدراک، نقوش و آثار بیجل کا تفصیلی تعارف، نقوش بیجل ممتاز نامور بیجل شناسان پاکستان کی نگارش کا تعارف، نقوش بیجل 3 بیجلی شناسان افغانستان و ایشیا، نعیم حامد کے دریافت کردہ وہ اہم کے عکس، مخطوطات کے عکس. تو بھائی اس کتاب پر اس پہ تو پی جی مل رہی تھی آپ کو. ہاں تو اچھا، یہ پی جی یہ کوئی خیراتی زکوٰۃ والی نہیں تھی، یہ استحقاق پر میری تھی. بالکل بالکل محنت کیا. خیر تو بھائی یہ ہے. اچھا اب رہا یہ میرے بچوں کی مادری زبان عربی ہے. یہ میرا بیٹا ہے، یہ اردو کا ایک لفظ نہیں سمجھتا. سمجھ تو شاید لیتا ہو، بول تو نہیں سکتا کیونکہ اس کی ماں عربی ہے. اچھا میرے جو بھائی یہاں پیدا ہوئے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں تعلیم و تربیت کی، انہی لڑکیوں سے شادی ہوئی جو یہاں پیدا ہوئی تھی، لہٰذا اب میرے خاندان کی زبان عربی ہو چکی ہے. کوئی حرج نہیں. بے آخر ہم سید اگر ہیں، میں اگر اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی ہم تو اپنے آبا و اجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ان سیدوں میں سے نہیں ہے کہ ایک لطیفہ کوئی صاحب پاکستان میں رشتہ آیا، کہنے لگے یہ آپ جانتے ہیں فلاں محلے میں وہ سید، کہنے لگے 100% سید ہیں. میں تو ان کو چیزیں کہنے لگے کیسے، کہنے لگے میرے سامنے سید بنے ہیں. تو ہم پاکستان بننے والے سید نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اس نے جو باتیں کر دی. تو ظاہر ہے کہ ہمارے اجداد عربی بولتے ہی گئے ہوں گے نا، جب بھی گئے ہوں گے. تو کیا ہوا، اب ہم اردو بولتے ہوئے آ گئے، اور پھر کل شیء یرجع الی اصلہ. تو اب اگر ہمارے خاندان کی زبان پھر عربی ہو گئی تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے. تو یہ اور بات ہے کہ میرے بعد میرے خاندان سے اردو ختم ہو جائے گی، مجبوری ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں. اب رہا یہ کہ یہ کتابیں وغیرہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اس کو میں کسی کیا بلکہ ایک زوار اکیڈمی ہے، بہت بڑے فقیہ ہوتے سید زوار حسین شاہ، ہاں بہت معروف، اور زیادہ پرانی بھی نہیں ہے. ان کا بیٹا فضل الرحمان اور ان کا بیٹا ڈاکٹر عزیز الرحمان یہ سیرہ نکالتا ہے، اور ایک تعمیر افکار کا زوار حسین شاہ نمبر بھی نکالا، یہ سب والا، یعنی بہت اہم کام کر رہے ہیں. اور میرا تعلق ان سے کشفی صاحب کی وجہ سے ہوا، اور یعنی زوار حسین شاہ کے بیٹے اور پوتے حیات بھی ہیں. اور وہ جو اسلامک یونیورسٹی جو اسلام آباد ہے، اس کا ایک دعویٰ اکیڈمی ایک وہ ہے، تو اس کے وہ کراچی کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور تقریباً ہر سال عمرے پر جاتے ہیں، اور نیک لوگ ہیں. تو خیر، تو میں یہ طے کر چکا ہوں کہ اپنی یہ لائبریری ان کو دے دوں گا، اور میں عملاً کہہ چکا ہوں. میں نے کہا بھائی جب میرے انتقال بے ملال کی خبر آئے، بے ملال مرنا تو سب کو ملال کیا کرنا، الحمدللہ جی لے، تھوڑا بہت بچوں کو صدمہ تو ہوگا، وہ تو ایک فطری بات ہے، سب بھول بھال جائیں گے. جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو ہم سمجھتے تھے کہ بھائی ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے، لیکن زندہ ہیں. جب والد کا انتقال ہوا ہم نے کہا اب تو زندگی بہت مشکل ہے، مگر زندہ ہیں. تو لہٰذا میرے بعد بھی اور آپ کے بعد بھی اور آگے تو زندہ رہیں گے، اللہ ان کو برکت دے. اور صدمہ بھی ہوگا، مگر کب تک؟ 15-20 دن، سال، 1.5 سال میں سب ہر چیز نارمل ہو جائے. تو میں نے کہا بھائی میرے انتقال کی جیسی خبر ملے اس کے 2 مہینے کے بعد آنا اور ان ساری کتابوں پر قبضہ کر کے لے جانا. تو یہ میں نے اس کا انجام سوچ لیا.
اب ظاہر ہے کہ میرے بچے ہیں، گھر ہے، بیٹیاں ہیں. اچھا میری 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، جن میں سے 5 کی شادی ہو گئی ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا باقی. محمود کی شادی نہیں ہوئی. اچھا اس سے بڑے بیٹے کو میں نے، آج میری ایک پوتی کے نکاح ہے. اچھا جی ہاں جی ہاں. نحن الحين راح نغلق هذا لانه نبغى نوصله وانت جاهز وعندي توب جديد وعندي شماغ وعندي خلاص هنا. لا دقيقه خلي هذا معلش مش مهم. اچھا تو اب مسک الختام، اب میں آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں تاکہ ریکارڈ ہو جائے. گرب خلیکن فوق. میرا نام تو اسد اللہ غالب ہے جی. اور میرے والد صاحب پروفیسر عبد الماجد سید پروفیسر عبد الماجد صاحب. اچھا وہ ماجدی آپ اسی حساب سے سے لکھتا ہوں. جی جی. وہ لنگر سنگھ کالج میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اردو عربک پرشین کے. اچھا تینوں زبان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے وہ. اس کے بعد وہ وہاں بہار یونیورسٹی بن گئی. جی تو پھر بہار یونیورسٹی کے شعبے اردو اور فارسی اور عربک کے وہ ہیڈ ہو گئے. اچھا. اور اسی میں انہوں نے ریٹائر ہوئے وہ 1949 میں 1949 میں. میری پیدائش 47 کی ہے. ماشاء اللہ. میں وہیں مظفر پور بہار میں. تو گویا آپ مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں. جی ہاں 2 سال چھوٹا. صرف 2 سال. جی. علم میں بہت زیادہ بڑے ہیں. نہیں آپ علم میں آپ بڑے ہیں اور عمر میں بڑا ہوں. نہیں علم میں بھی آپ بہت بڑے ہیں مجھ سے. تو میں جب ہوش سنبھالا میں نے تو گھر میں شعر و شاعری کا بڑا ماحول تھا. وہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا. جی. والد صاحب شاعری کرتے تھے اور بلکہ مظفر پور میں استاد سمجھے جاتے تھے شاعری. اور میری بہن وہ بھی شاعری کرتی تھیں، بڑی بہن میری. میرے بڑے بھائی شاعری کرتے تھے. جی جی. اور میرے بڑے بھائی جو اردو میں ایم اے کیا تھا انہوں نے، اردو سے بڑا شغف تھا. جی. تو بڑا گھر میں ماحول تھا شعر و شاعری کا. ابا کے شاگرد آتے رہتے تھے، وہ ان سے اصلاح لیتے تھے. تو مجھے بھی شعر کہنے کا شوق پہنچتا تھا مجھے. جی. ایک دفعہ میرے والد صاحب نے کہا کہ نماز پڑھا کرو. تو میں نے ان سے ایک شعر میں جواب دے دیا کہ ہمیشہ ہم نے چاہا ہے کہ خود کو قبلہ رو کرتے. ہمیشہ ہم نے چاہا ہے کہ خود کو قبلہ رو کرتے. مگر یہاں وقت سجدہ تو گزرتا ہے وضو کرتے. مگر یہاں وقت سجدہ تو گزرتا ہے وضو کرتے. یعنی میرا مطلب تھا کہ نماز کے لیے اتنی پابندی کیوں کہ وضو کرو اور وقت کی پابندی کرو. خیر. تو والد صاحب مسکرائے. انہوں نے کہا شعر تو اچھا ہے بٹ اٹ از اے لیم ایکسکیوز. جی جی. بٹ اٹ از اے لیم ایکسکیوز. تو خیر اسی طرح میں شعر کہتا رہا، لیکن والد صاحب نے کبھی ہمت افزائی نہیں کی میرے کہ شاعری کروں میں. وہ کہتے تھے ابھی پڑھائی کرو، صرف پڑھائی کرو. تو اس طرح سے میں شعر کہتا رہا. پھر 1967 میں جی انڈیا سے مائگریٹ کر کے پھر ایسٹ پاکستان آ گیا. جی جی. تو ایسٹ پاکستان آیا تو پھر میں قصبے مارچ میں لگ گیا. جی. وہاں نوکری کر لی. پی آئی اے میں نے جوائن کیا. پی آئی اے میں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں. اچھا اچھا. تو پی آئی اے نے مجھے ٹریننگ دی سارا کہ میں پھر کراچی انہوں نے پوسٹ کر دیا. ایسٹ پاکستان سے کراچی آ گیا میں. جی. تو کراچی میں رہا میں 1999 تک. اچھا. کچھ سالوں کے لیے میں لاہور بھی ٹرانسفر ہو گیا تھا میرا. جی. لیکن میں ایئر کرافٹ انجینئر پی آئی اے میں رہا میں. اچھا اچھا. پھر 99 میں پی آئی اے نے مجھے لندن پوسٹ کر دیا. جی. مینٹیننس انجینئر، مینٹیننس مینیجر کیسے. جی ہاں. تو میں لندن میں 3 سال کے نارملی کرتے ہو، لیکن 5 سال چھوڑ دیا انہوں نے وہاں مجھے. جی. 5 سال میں مجھے لندن کی رہائش مل گئی، نیشنلٹی مل گئی. ہاں ظاہر ہے کہ جی. تو 5 سال کے بعد پھر انہوں نے واپس کراچی بلایا مجھے. تو کراچی جا کے میں نے ان سے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی کہ مجھے ریٹائرمنٹ کی ایج تو نہیں لیکن مجھے ریٹائرمنٹ دینا ہے. جی جی. کیونکہ میرے بچے سب لندن میں ہیں. مجھے لندن میں نیشنلٹی مل گئی یو کے کی. تو خیر بڑی مشکل سے پی آئی نے مجھے ریٹائرمنٹ دی. جی. اور پھر لندن میں مستقبل آ گیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ شاعری شروع کی لندن آنے کے بعد سے. خوب. کراچی میں تو جو نوکری کے دوران شاعری بہت کم. تو لندن میں میرے عزیز تھے سید حسن صاحب، وہ بی بی سی سے نیوز پڑھتے تھے. اچھا. سید حسن. تو ان کے ساتھ عربی حلقوں میں وہاں جانا شروع کیا میں نے. اور پھر وہاں شعر و شاعری میری دوبارہ شروع ہو گئی. اور پھر وہاں پہ سید حسن بھائی کے انتقال کے بعد ان کی بزم تھی، بزم اردو لندن، تو وہ بند ہو گئی تھی. تو پھر اس کو میں نے ریوائو کیا. اس میں جنرل سیکرٹری ہو گیا. رضا علی عابدی صاحب سے جی یہاں آ چکے ہیں یہاں پر. اس کے صدر ہیں ہمارے بزم. ہاں رضا جی. تو ہم لوگ ارے بھائی وہ تو 105 سال سے کم کے نہیں ہوں گے. ارے
भाई हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, यानी हमारी उम्र 15-16 साल थी और वो रेडियो बीबी खैर हो जो भी अल्लाह को मदद लेकिन माशाल्लाह अभी तक हाँ ठीक फिट बात है। जी वो वॉक करते हैं रोज काफी देर तक। जी अपने को फिट रखा उन्होंने। हाँ बहुत अच्छे आदमी माशाल्लाह। तो उनके सरपरस्ती में मैं बज़्म उर्दू चला रहा हूँ, तो साल में वहाँ 3 प्रोग्राम तो कम से कम करते हैं हम लोग। एक मुशायरा करते हैं, आर्मी मुशायरा, और एक किसी के साथ शाम मनाते हैं। हाँ कुछ आने वाले के और ये फिर करते हैं उर्दू गज़ल की गायकी का प्रोग्राम करते हैं, मौसीकी का। जी किसी गुलकार को बुला के। तो इस तरह वहाँ हम लोगों ने उर्दू का चुनाव रोशन किया। तो बहरहाल आपसे मुलाकात और मेरे लिए एक बड़ी खुशगवार मुलाकात है, और मैं बल्कि ममनून हूँ खलील साहब का और अजीज़ मुज़फ़्फ़र अहमद मुज़फ़्फ़र और दीगर का कि अगर वो मुझे इस बज़्म में शामिल ना करते तो आपसे तारुफ पे आते। ठीक है ना जी हाँ। और फिर ये कि अल्लाह उसको हमारे महताब कदर को सलामत रखे कि ये आपको बुलाए। अच्छा खुशी की बात है। अच्छा अब देखिए मेरी किताब में मैंने अर्ज़ किया ना कि पहला मेरा शेरी मजमुआ जो शाये हुआ वो पे करे नगमा खुद। अच्छा, ये सऊदी अरब से शाये होने वाला माशाल्लाह पहला शेरी मजमुआ था। अच्छा, सऊदी से? हाँ, बल्कि आलम अरबी से, जद्दा से, यही छपा। हाँ यही छपा है। उस वक्त तो पूरे आलम अरबी से पहला था, लेकिन उसके बाद क्योंकि यहाँ भी किताबें शाये होने लगी और अहमद फराज का मजमुआ असासा भी दुबई से शाये हुआ, लेकिन सऊदी अरब से शाये होने वाला पहला शेरी मजमुआ ये आज भी। अच्छा, माशाल्लाह। और ये गवर्नर अब्दुल मजीद जो उस ज़माने में मदीने के गवर्नर थे, उनके सामने अहमद साहब ने तारीख़ अच्छा वो की थी, और क्योंकि आखिरी लम्हात में तो मेरे एक दोस्त ने लिखा और शामिल कर दिया था। अच्छा उसके बाद 2008 में बहार एजाज ये बेदिल शाये हुई। अच्छा, फिर 2010 में नग़्ज़े बेदिल का पहला एडिशन शाये हुआ, जो कि दूसरा है, वही बाबर अली फाउंडेशन ने शाये किया। इसका नग़्ज़े बेदिल का पहला एडिशन बाबर अली ने शाये किया पैकेजेस लिमिटेड के जरिए और बाबर अली फाउंडेशन ने, और दूसरा सकाफ़त इस्लामिया लाहौर ने शाये किया इसी 2017 में। अच्छा किल के मुश्कबार, ये मेरे मकातीब का मजमुआ मुरत्तब और कंपोज शुदा है, और ये डिज़ाइनिंग